بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں فرحان رفیق قادری۔ کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے؟ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ یہ نہ مانے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق و مالک وہی ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، سورج چاند ستاروں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، کہ یہاں پر اس ساری کائنات جو کچھ موجودات ہیں اس کا کریٹر ہے، اس کو بنانے والا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہی اس زمین اور آسمان کو بنایا ہے، سورج چاند کو بنایا ہے، تو اب سورج چاند کی حرکتیں، ان کا ہلنا جلنا، ان کی موومنٹ، اسی طرح زمین کا ساکن ہونا یا اس کا حرکت کرنا، اس کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ حقیقت پر مبنی جو رہنمائی ہے وہ قرآن مجید برہان رشید یا نبی کریم علیہ السلام کی احادیث ہی سے ملے گی۔ اب قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کثیر مقامات پر زمین کے بچھونا ہونے، زمین کے قرار والے ہونے، زمین کے ساکن ہونے کے بارے میں آیات ملتی ہیں۔ سورۃ فاطر کی مشہور آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زائل ہو جائیں، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، حرکت کر جائیں، ہل جائیں، یعنی وہ ساکن ہیں۔ اور بعض مقامات پر ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے زمین میں لنگر ڈالے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ لنگر جس طرح وہ کشتی کے جب کسی جگہ پر روکنا ہو تو وہ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اس جگہ پر ساکن ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ تو یہ آیات کریمہ، ان سے تو پتہ چل گیا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے۔ اور دیگر جو آیات ہیں، کثیر آیات ہیں، جس طرح اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے، جب سورج یعنی سورج جب حرکت کر رہا ہو، دلوک سے مراد تفاسیر میں لکھا ہے اس کے زوال کے وقت، جب وہ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ تو یعنی ان جو آیات سے پتہ چل گیا کہ زمین ساکن ہے اور سورج چاند ستارے وہ حرکت کر رہے ہیں اپنے مداروں میں۔ یعنی یہاں سے تو ایک وہ ان لوگوں کا دعویٰ بھی جو ہے نا وہ باطل ہو جاتا ہے جو یہ تفسیر کرتے ہیں بھئی قرآن مجید میں جو لکھا ہے کہ اپنے زائل نہ ہو، زائل سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی پٹڑی ہے جس کو مدار کہتے ہیں اس مدار سے نہ ہٹے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک سورج بھی اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، تو لیکن جب وہ سورج اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہٹتا ہے تو اس پر زوال کا اطلاق ہوتا ہے، لدلوک الشمس سے، یعنی اس کا زوال ہے۔ جس طرح اس کا یعنی ہر اپنے ہی مدار میں حرکت کرنے سے جہاں جب زوال کا اطلاق ہو رہا ہے تو زمین جو ہے اگر وہ بھی حرکت کرے گی، چاہے وہ مدار کے اندر ہو یا چاہے مدار کے باہر ہو، اس پر بھی زوال کا اطلاق ہوگا۔ اور زوال کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ان تزولا۔ اب اسی طرح احادیث بھی ہیں۔ شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے آیا تھا۔ کعب الاحبار لیٹ مسلمان ہوئے تھے، تابعین میں سے تھے، صحابی نہیں تھے، اب لیکن کتابیوں کے وہ عالم بھی تھے۔ اب اہل کتاب کی جو کتب ان میں تحریفات ہو چکی تھی، تو جو بھی رتب و یابس تھا اس کے وہ عالم تھے، چاہے وہ کتاب اللہ میں سے ہے یا چاہے ان کی تحریف میں سے۔ تو اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی کعب نے تم سے کیا کہا، کیا بات ہوئی؟ تو انہوں کہنے لگے بھی حضرت کعب کہتے ہیں کہ جو آسمان ہے یہ ایک کیل کی طرح ہے، کیل جس کے چکی والا کیل ہوتا ہے۔ اب وہ چکی جس طرح گھوم رہی ہے اسی طرح یہ آسمان بھی گھوم رہا ہے، فرشتے گھماتے ہیں اس کو۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا کہ کعب نے جھوٹ کہا ہے، یعنی ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ قرآن اس میں تو ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ یہ تحریفات میں سے شامل ہوگا اہل کتاب کی، اور قرآن اور اللہ کی کتاب میں تو یہ بات ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان دونوں کو روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ تو یعنی قرآن اور حدیث کے ظاہر نصوص سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اب زمین ساکن ہے۔ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لے، نصوص اٹھا کر دیکھ لے، کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ زمین حرکت کر رہی ہے اور دیگر جو ہے نا وہ مطلب کہ سورج اس کا مرکز ہے اور سورج رکا ہوا ہے۔ یہ ہے اسلامی نقطہ نظر۔ یہاں پر ایک دوسرا پوائنٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان کے لیے تو سب سے پہلے قرآن اور حدیث ہے۔
اب چلتے ہیں سائنس کی طرف۔ سب سے پہلی بات، نیوٹن نے جب گریوٹی کے بارے میں اپنا اندیا دیا پہلی دفعہ، کیونکہ اس سے پہلے تو ڈینسٹی تھی، کسی چیزوں کے گرنے کی وجہ بیان کی جاتی تھی۔ اب جب اس کا آیا تو جناب اس کے بعد یہ بات ثابت کی گئی کہ جناب سورج جو ہے وہ ساکن ہے، اور اس کے ارد گرد سارے سیارے، زمین بھی گھوم رہی ہے اور دیگر سیارے جو ہیں وہ بھی گھوم رہے ہیں۔ اب یہ پہلی ان کی تھیوری تھی۔ اب ہمارے لوگ جو کہتے ہیں جناب والا سائنس کی یہ بات ہے، اب ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، جبکہ لیٹسٹ جو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ہے کہ اب سورج کو بھی وہ بھگا رہے ہیں، کہ سورج بھی بھاگا جا رہا ہے اور اس کے ارد گرد سیارے بھی گھوم رہے ہیں۔ یعنی جو سائنس چینج ہوتی رہے گی، ان کی تھیوریز بدلتی رہیں گی، ہم اپنا معاذ اللہ جو ہے وہ نظریات بدلتے رہیں گے، قرآن کی تشریح ان کے مطابق کرتے رہیں گے، احادیث کی تشریحات ان کے مطابق کرتے رہیں گے، حالانکہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اصل میں مرعوب اور مسحوریت کا عالم یہ ہے، یعنی ہمارے لوگ بہت زیادہ مرعوب ہو چکے ہیں، ڈر چکے ہیں، انہوں نے انوینشنز کر دی ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ حالانکہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے رسالے کا حوالہ فوز مبین کا نہیں دے رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آج 2020 کے اندر بھی دنیا میں پاکستان سے لے کر امریکہ تک ایسی کمیونٹیز موجود ہیں، ایسے ریسرچ کرنے والے لوگ موجود ہیں، سائنس کے اسٹوڈنٹس ہو یا اسکالرز ہو موجود ہیں، جو کہتے ہیں زمین فلیٹ ہے، زمین گلوب نہیں ہے۔ وہ چیلنج کرتے ہیں ناسا والوں کو، وہ سوالات کرتے ہیں، ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہمیں اعتراضات کے جواب دو، ہم تمہاری ویڈیوز کو نہیں مانتے۔ چاند پر جانے کا جو تم نے ڈرامہ کیا، آج لوگ کہتے بھائی واقعی وہ نہیں گئے، جھوٹ بول رہے، تو بھائی جب وہاں جھوٹ بول رہے ہیں تو یہاں کیوں نہیں بول سکتے؟ وہ اس وقت تو انہوں نے لاکھوں ڈالرز کما لیے، اب خلائی پروگرام کیے جاتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، وہ لوگ کہتے ہیں، سرچ کریں، کیونکہ ہمیں تو بڑی حدیث کا بھی کوئی مسئلہ ہو، قرآن کا بھی مسئلہ، ہم کہتے ہیں مولوی سے نہ پوچھو، گوگل سے سرچ کر لو، تو یہ بھی تو سرچ کریں نا۔ فلیٹ ارتھ سوسائٹیز کے نام سے جو پیجز بنے ہیں یا جو ویڈیوز موجود ہیں، ان کی باتیں تو سرچ کریں نا۔ وہ کیا اعتراضات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں سیٹلائٹ دکھائیں، ٹیلیسکوپ کو فٹ کریں، ایک پوائنٹ پر رکھیں، ہمیں دکھائیں کہاں ہے آپ کی سیٹلائٹ۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ سب۔ یعنی یہ 2020 کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی کہ گریوٹی سے لے کر کرونا تک کے ہر معاملے کے اندر سائنسدان خود مختلف ہیں، اختلاف میں ہیں۔ تو جب سائنسدان خود اختلاف میں ہیں تو مسلمان جو رکھتا ہی ایمان بالغیب ہے، عقل سے نہیں، بالغیب، یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان رکھتا ہے، وہ کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ چلو ٹھیک ہے قرآن یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے حدیث یہ کہتی ہے، لیکن سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں؟ تو ایک کم از کم جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہونا، اس کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ تو لہٰذا جہاں تک بات سائنس والوں کی ہے، ان کی تھیوریز بدلتی رہتی ہیں، بالکل سائنس کی باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن وہی بات مانیں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، یا اس کے ٹکرائے گی نہیں، جو اس کے قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگی اس کو ہم جھٹلا دیں گے۔ اگر نہیں جھٹلائیں گے، ایمان اپنا برباد کر دیں گے، 50 60 100 سال بعد خود بخود وہ اپنی تھیوری چینج کر لیں گے، پھر پتہ چلے گا جی کہ ہم اندھی تقلید کے پیچھے چلتے رہے ہیں۔ تو بہرحال زمین ساکن ہے اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے، تو یہی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔